اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ نے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سچ فرمایا اللہ۔ محترم حضرات، یہ سورہ التوبہ کا پورا دوسرا رکوع ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت بھی آپ کے سامنے کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب مشرکین سے برات کا اعلان ہو چکا تھا، حج کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے سب بتا دیا تھا کہ آئندہ سے مسلمانوں کے سوا کوئی حج کو نہیں آ سکتا، مشرکین اب اگلے سال سے حج کو نہیں آئیں گے۔ یہ سن 9 ہجری کے بعد، اور 10 ہجری میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حج کیا، وہ آخری حج تھا، اور جو بتا دیا تو آج تک پھر اب وہی حج جو ہے چل رہا ہے۔ تو یہ مشرکین کے بارے میں اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس تک 5 رکوع تک ہے، تو آج یہ دوسرا رکوع ہے۔ فرمایا گیا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ یہ مشرکوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان مشرکین کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے سمجھوتا کیا، معاہدہ کیا۔ یہ 3 خاندان تھے، بنی کنانہ، بنی خزاعہ اور بنی زمیرہ۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں گڑبڑ نہیں کی۔ جو طے تھا، کبھی ان کے آدمی کو مارتے نہیں تھے، کبھی کسی کا ان کے خلاف ساتھ نہیں دیتے تھے،
کہا گیا کہ یہ 3 قبیلوں کو موقع ہے کہ جب تک ان کا معاہدہ ہے تم ان کے ساتھ باقی رکھو. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی سیدھے رہو، معاہدہ چلنے دو، کیونکہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ کوئی مداخلت نہیں کرتے ہیں، اور یہ تینوں کے سوا تو کسی مشرکین کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک تعالیٰ تو پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ برائی کرے، کوئی آپ سے نہیں لڑ رہا ہے آپ جا کے خواہ لڑے، ایسا کبھی بھی اسلام نہیں سکھاتا، دین نہیں سکھاتا. اب دیکھیے سورہ توبہ میں ہے کہ جو تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، وہ بھلائی کر رہے ہیں تم بھی بھلائی کرو. ٹھیک ہے وہ مشرک ہیں کافر ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہارے دین کو مٹانے کی کوشش نہ کریں، بس اتنی بات ہے. وہ اپنے دین پہ رہیں، آپ اپنے دین پر رہیں. کیف ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اور ان کا معاملہ یہ ہے، اور کیسے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جا سکتا ہے اور تعلقات رکھے جاتے ہیں، جبکہ جب یہ تم پہ غالب آ جاتے ہیں، تم کو پکڑ لیتے ہیں کسی وجہ سے، تو نہ کسی رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد و پیمان کا. رشتہ دار ہیں، اپنا میرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، تب بھی وہ ستاتے ہیں، چونکہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اس لیے مسلمان کو ستانا اپنا وہ شیوا سمجھتے ہیں. تو ایسا معاملہ ہے. اور نہ عہد اور پیمان، یہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے عہد معاہدے کیے ہیں اس کا بھی کوئی پاس نہیں رکھتے. یردینکم بافواہہم، وہ اپنی زبانوں سے صرف تم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، پیچھے سے پیٹھ میں چھرا کھوپتے ہیں. تو ان کی یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس سے انکار کرتے ہیں کہ تم سے اچھی بات کریں، تمہارا غلبہ ہو، تم بہتر بنو، یہ وہ ہرگز دل میں سے نہیں چاہتے. اوپرا اوپری صرف زبان کی باتیں وہ کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر گنہگار ہیں، شرابی، کبابی، حرام کا کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، کیریکٹر لیس لوگ. جس کے پاس مشرکین کے پاس کیریکٹر ہے وہ تو آپ کے ساتھ کم سے کم معاہدے میں ٹھیک ہے، مگر جس کے پاس کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہے تو ایسے لوگ ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کے آیات کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر دی ہے. یعنی کیا ہے، اللہ کے احکام ایک طرف ہے اور ایک طرف ہے دنیا کا معاملہ ہے نا. اب ایک طرف کیا ہوتا ہے، خاندان میں کسی کی شادی آ گئی اور اسی وقت دین کا ایک اہم کام دوسری طرف آیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے بندہ کدھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے کدھر جاتا ہے، دنیا کے معاملے میں رہتا ہے، حالانکہ نیک کام ہے، کوئی غلط کام نہیں، مگر ادھر دین کا تقاضا ہے. تو اگر وہ دین کا تقاضا دے تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی بات، اس کو قربانی کر. دین یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کا معاملہ ہے بالکل آپ کا ہے، وہاں جانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے، مگر آپ اس کو گوارا کرتے ہیں، لیکن دین کو نقصان نہیں پہنچانے دینا چاہتا. تو یہ بات فرمائی. انہوں نے کیا کیا ہے، مگر دین کو، دنیا کو سمجھ لیا، انہوں نے سمجھا ہم اسلام قبول کر لیے، سود سے پیسے نہیں لے سکتے، پھر دھندا کیسا چلیں گا، تو ذرا نماز قرآن کم، سود سے پیسے لینے کا بڑے بڑے کارخانے گھر سب بن رہے ہے نا. اللہ نے حرام کر دیا وہ بعد میں، پہلے اپنی دنیا ہے نا. تو وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو خریدنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی بات کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں. نہیں پڑھتے وہ، اللہ کا کیا احکام ہے ان کو کچھ نہیں ہونا ہے. ان کو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اچھے کپڑے آ جائیں، اچھی بلڈنگ آ جائے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. ایک ہی چیز ہے، ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، اپنے لیے بنا رہا ہے، کیسا شاندار بنا رہا ہوں، دیکھیے میرا گھر کیسا ہے، ہو گئی دنیا ہو گئی. وہ یہ بول رہا ہے اللہ کے دین کام کرنے کے لیے کافروں پہ رعب پڑے اس لیے میں بنا رہا ہوں، جیسا سلیمان علیہ السلام نے عبادت. اتنا ہی فرق، وہی کام ہے. گھر بنانا غلط نہیں ہے، بڑے بڑے تجارتی معاہدے کرنا برا نہیں ہے، بڑے بڑے فورن کے سفر کرنا برا نہیں، مگر کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنی نفس کے لیے نہیں. اب آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ سیرو فی الارض، جاؤ گھومو پھرو، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، گھومنے جا رہا ہوں، کشمیر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اب ادھر انگلینڈ جا رہا ہوں، گھوم کے آ رہا ہوں، تب بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا اگر آپ اللہ کی آیتوں کو سامنے رکھیں. بس میرا دل بول رہا ہے مجھے کچھ دین سے لینا دینا نہیں ہے تو نہیں ہو. وہاں بھی نماز پڑھنا ہے آپ کو، اللہ کے احکام پورے کرنا ہے، سفر میں بھی. تو انہوں نے کیا کر دیا، دنیا کی چیزوں کو پسند کر لیا. نہیں صاحب ہم شادی میں رہتے ہیں، ادھر گیا تو گیا، پہلے دکان ہے، قرآن نہیں آیا تو نہیں آیا ہے نا. تو انہوں نے کیا کر دیا، دین کی باتوں کو لے لیا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تھوڑی تھوڑی قیمتوں کو لینا پسند کیا.
فصدوا عن سبیلی، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وہ خود بھی نہیں چلتے، خود تو چلنا چھوڑو، خود دین نہیں قبول کرتے۔ کوئی اسلام بولتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی کے دین پہ چلنے نہیں چلنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں، مگر کوئی آدمی اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کے بھی پیچھے پڑتے، کوئی آدمی تبلیغ کر کے کسی کو مسلمان بنا رہا ہے تو بھی ان کو تکلیف ہے۔ اب اس میں کیا تکلیف کی بات ہے بھئی؟ آپ کو تو نہیں بول رہے نا، میرے دین کو تو نہیں بول رہے۔ کوئی آدمی کسی پہ محنت کر رہا ہے، وہ اللہ کی بندگی میں بلانا چاہ رہا ہے، صحیح راستے پہ لگانا چاہ رہا ہے، تو آپ کو کیوں پریشان؟ وہ کام بھی نہیں کرنے دینا چاہتا۔ قرآن کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، درس دینا چاہ رہا ہے، نہیں دیتے، تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے، نہیں کرنے دے رہے، کوئی بھی کام کو رکاوٹ ڈالتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے دین کو پھیلنے نہیں دیتے، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو یا کمزور ایمان والوں میں سے ہو۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اللہ کی دین سے روکنا، خود نہیں چلنا، دوسروں کو اس سے روکنا کہ مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مت پڑھو۔ کتنی بری بات ہے، کتنا گناہ، کتنا عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اور وہ مومنوں کے بارے میں کوئی پاس نہیں رکھتے، نہ رشتہ داری کا نہ عہد کا، جو اوپر کی آیت ہے وہی ہے، نہ وہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ رکھتے کہ بھئی اپنے رشتہ دار ہیں چلو چھوڑو، رشتہ دار ہیں تب بھی مسلمان ہیں تو ستاتے ہیں وہ، اور نہ عہد کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ حدود میں نہیں، اپنے قانون کے اندر نہیں ہے، قانون توڑ کے اس سے باہر آنا چاہ رہے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن یہ توبہ کر لیں، اب پلٹ جائیں، اب ایمان لے آئیں، یا ایمان والے تھے پہلے سے، اب نماز پڑھیں، کیا کیا کریں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پہلی شرط نماز ہے اسلام میں، ایسا ایمان معتبر ہی نہیں ہے بغیر نماز، بغیر نماز کے اسلام میں۔ دیکھیے بھی پڑھیے، آپ کسی کی بھی تفسیر پڑھیے، قرآن یہ ایسا بول رہے، وہ مولانا کون سے مولانا کیا بول رہے، آپ خود قرآن پڑھیے، خود تفسیر نکالیے، دیکھو ان آیتوں کو دیکھیے، یہ 11 نمبر کی آیت ہے، کسی کی پڑھیے، اہل حدیث کی پڑھیے، سنت الجماعت کی، دیوبندی کی، کسی کی، یہ آیتوں کو نکال کے پڑھیے، کیا ہے؟ جو توبہ کریں اور اس کے بعد نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اگر نماز قائم نہیں کر رہے ہیں تو ان کی گنتی مسلمانوں میں کیسے ہو سکتی ہے؟ قانوناً ہوگی، وہ مسلم ہیں، فقہی مسئلہ ہے، ان کو جیسا یہاں بھارت کا قانون ہے ویسا ان کی شادی بھی ہوگی، ان کو وراثت میں تقسیم بھی ہوگی، دنیا میں سب ملے گا نا ان کو، دنیا میں وہ مسلمان بھی کہلائیں گے، ویسی تدفین ہوگی ماشاءاللہ، قبرستان ملے، مگر اللہ کی لسٹ میں ان کا نام مسلمان ہے کیا؟ اس لیے سورہ منافقین میں کہا، وہ لوگ کہتے ہیں مومن ہو گئے، تو بولو آپ مومن نہیں ہو گئے، ہم مسلم ہو گئے، کیونکہ پہلے کے لوگوں نے مسجد بنا دیے تب وہ دھرم میں پیدا ہو گئے، تب تم اطاعت کر رہے تو مسلمان ہو گئے، تو ٹھیک ہے، وراثت میں بھی حق مل جائے گا، تمہاری نکاح اور شادی بھی ہو جائے گی مسلمان خاتون سے، ہے نا، یہ حق تو تم کو ملے گا، لیکن آخرت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دینے لگیں، زکوٰۃ بھی شرط ہے، اگر زکوٰۃ کا انکار کریں تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جہاد کی، تو پھر یہ دینی بھائی ہیں تمہارے، اب کوئی فرق نہیں، پہلے مسلمان ہوا تھا، 10 سال پہلے کوئی مسلمان ہوا تھا اور آج ہو گیا، کوئی 10 نسلوں سے مسلمان ہے، کوئی 9 مسلم ہے، اسلام کی نظر میں سب برابر ہے۔ سوال ہے کون خدا کی بات زیادہ مانتا ہے، کون آخرت سے زیادہ ڈرنے والا ہے؟ 9 مسلم بھی یہ نہیں کرتا ویسا، تو اس کا بھی کیا مرتبہ ہوا؟ اور پرانا مسلمان زیادہ ڈرتا ہے، تو جو ڈرے گا اس کا مسئلہ، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بلند درجات بھی ہیں اور وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز اللہ کہتا ہم سمجھا دیے تم کو، اتنا آسان ہے قرآن مجید، بالکل صاف صاف باتیں سمجھا دی، کوئی ایسا نہیں پیچیدہ ہے کہ قرآن نہیں سمجھ میں آتا، ایسی کوئی بات نہیں، تفصیل سے ہم نے بیان کیا۔ وَإِن نَقْتُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اب اگر وہ تمہاری خصموں کو توڑ دیں، تمہارے عہد کو توڑ دیں، اب عہد ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اب اگر عہد توڑ دیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد کرنے کے بعد، پہلے عہد کریں اور اس کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا دِينِهِمْ، تانا دیں، برا بھلا کہیں تمہارے دین کو، تمہارے نبی کو برا بھلا کہیں، کتاب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اور تمہارے دین کے اندر نقص نکالنا شروع کریں، نماز کا، اذان کا، یہ سب مذاق اڑانے لگیں وہ، اور اس پہ حملے کرنا شروع کر دیں، اوقاف پہ اور فلاں پہ بھی، فَقَاتُلْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ایسے کافروں کے ساتھ تم لڑو، مقابلہ کرو،
تم پیچھے مت ڈرو، ڈر کے مت بڑھو، ساری چیزیں مت چھوڑ دو تم، بلکہ اللہ کے لیے ڈٹنے والے بنو۔ اب نہیں کہ فلسطین کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، یہاں بھی اگر کوئی دین پہ حملہ ہو رہا ہے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے، جائیں گے تو جنت میں چلے جاتے، نہ تو یہ غلبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس وقت کیا آیتیں ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے جو امام ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان سے تم لڑو، انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے اب کوئی عہد نہیں، انہوں نے عہد توڑ دیا نا، اب تم یہ سوچ رہے عہد ٹوٹا کہ نہیں، ہم تو عہد کریں، انہوں نے توڑے تو ہم نے توڑنا کیا؟ ایک بار ایک پارٹی عہد جب توڑتی ہے تو دوسرے پہ کوئی پابندی نہیں رہتی، مگر ایسے کیا ہے ابھی اس وقت بھی، پچھلے جنگوں میں ایران کے اوپر وہ مارتے وقت مار دیا، پہلی جنگ میں، دوسری جنگ میں پوری بے انصافیاں ہوئی ہیں، سب معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہم نہیں ماریں گے تم کو، اور جا کے ان ملکوں میں بم ڈال دیا اچانک، یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب مسلمان بھی کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ میں آیا، جب یہ آیتیں کام میں آئیں کہ اب اگر انہوں نے توڑ دیا ہے تو تم بھی اب ان پہ حملہ کرو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ رکیں، آپ بھی مقابلہ کریں گے، آپ بھی ان کو ذرا مزہ بتائیں گے نا تو پھر ذرا وہ رک جائیں گے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے، مقابلہ کیوں نہیں کرتے، طاقت کا اظہار کیوں نہیں کرتے، جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے، انہوں نے بے انصافی کی ہے، عہد توڑ دیا ہے تمہارا، وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور وہ اس پہ آمادہ ہو گئے کہ رسول کو ہی نکال دیا ہے مکہ سے۔ ایسے امت الکفر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ ان کا گھر ہے، وہاں کام نہیں کرنے دیا، ہجرت کرنی پڑی، نکال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولے تھے ہم نکال دیں گے، نہ تو جلا دیں گے، نہ تو قتل کر دیں گے، ایسی ان کے اس پہ وہ آمادہ ہو گئے پوری طریقے سے۔ وَهُمْ بَدْءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں جنگ کی شروعات انہوں نے کی، تم نے نہیں کی، بیٹھے بٹھائے، مسلمان جا کے کسی کو نہیں مار رہے تھے وہاں، جب یہ سب مارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا اب تم بھی اٹھو، کب تک مار کھانے والے تم، ہے نا، تم بھی اٹھو، تم کو اٹھنا پڑے گا۔ اب اللہ بتا رہے نا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں لڑتے، الا تقاتلون قوما نکثوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اس قوم سے جو اپنے وعدوں کو توڑ رہی ہے اور رسول کی اخراج پہ آمادہ ہو گئی ہے، اور لڑائی کی شروعات انہوں نے کی ہے۔ اتخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو کہ طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، اکثریت میں ہیں، اس لیے تم ڈرتے ہو ان سے۔ فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بات مانو، کسی سے مت ڈرو، نہ فوج سے ڈرو، نہ حکمرانوں سے ڈرو، یہی بے خوف ہونے کا مطلب ایمان ہے، ایمان لانے کا مطلب ہے امن میں آنا، اللہ کی طرف سے ایمان میں آنا، اور سب کی طرف سے بے خوف ہو جانا، اس کا بھی خوف، وہ مار دیں گے، وہ رکھ دیں گے، مومن کو ایسا خوف ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے خوف ہوتا ہے کہ اللہ کا اگر ہم نے توڑ دیا، نہ اللہ کے دین پہ نہیں چلے، اللہ کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ ترجیح دے دیے، اللہ سب برابر کر سکتا ہے، تو ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، واقعی اللہ کو اللہ مانتے ہو، واقعی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہو، آخرت آنے والی ہے یہ مانتے ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو تم کو یہ کام کرنا چاہیے۔ قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑو ان سے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو آسمان سے پتھر بھی برسا سکتا تھا، ہے نا، ابابیل کے جیسے بھیج سکتا تھا، پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، مگر نہیں، وہ یہ چاہ رہا ہے تم مقابلہ کرو، تم ان کے ساتھ ٹکر لو۔ اللہ کی خواہش یہ ہے، چاہے فلسطین ہو، کہیں بھی ہو دنیا میں، وہ یہ چاہتا ہے جو حق پہ ہیں وہ بے حق پہ جو ہیں، باطل پہ جو ہیں، ان کے ساتھ ٹکرائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے ذریعے ان کو کیا کرے، ذلیل کر کے رکھ دے، رسوا کر کے رکھ دے۔ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد کرے ان کے مقابلے میں، تم کو جتا دے، تم کو کامیابی دے، تم کو طاقتور بنائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنٍ، اور مسلمانوں کی دل جو جل رہے نا، ایسا ہو گیا ہماری مسجد کے ساتھ ایسا کر دیے، وہ ایسا کر دیے، یہ کر دیے، تو دل میں جو جلن ہے مسلمانوں کے، ہر جگہ وہاں تھی، خوب تھی کہ ایسا کر دیے، رسول کو ہمارے ستائے، مسجد کو ہمارے ایسا کر دیے، ادھر سے ایسا کر دیے، وہ چرا کے لگے ہمارے سامان، ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیے، وہ سب جلن تھی نا اندر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وہ مومنوں کے دل اللہ تبارک تعالیٰ ٹھنڈے کر دے گا، جب وہ ذلیل و رسوا ہوں گے نا تو یہ بولیں گے دیکھو کیسا کیسا ستائے تھے، سب چلے گئے، ابو جہل گیا، ہے نا، وہ فلاں گئے، کیا کیا نام ہے، عتبہ، شیبہ، کہاں گئے، بڑے بڑے سردار تھے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ان کا، سب گئے۔
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل میں جو غیظ بھرا ہوا ہے نا، نفرت، مسلمان بھرے ہوا ہے اندر سے، ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہمارے ساتھ، ایسا کیوں، یہ جو غیظ بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں وہ نکل جائے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، تم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی طرف چاہتا ہے متوجہ ہوتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ آج تم پہ متوجہ ہونا چاہتا ہے، تم اگر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اجتماعیت کے ساتھ رہو، اللہ تمہیں بڑھانا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ اب اس سے پہلے یہاں کہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ سارے اب غیر مسلموں کو آنے نہیں دینا ہے کعبہ میں، تو وہ بھی بڑی عقیدت کے ساتھ آتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے اور بڑے بڑے قبیلے تھے۔ اب مسلمانوں کی دل میں ڈر ہو گیا، اب خانہ جنگی ہوتی، اب بہت بڑا فساد ہونے والا، لوگ رکیں گے کیا؟ مکہ کو نکوا بولے تو سنیں گے وہ ہمارا، برسوں سے آتے وہ بولیں گے، اور گلی گلی میں جھگڑا ہو جائے گا اور خون خراب ہو جائے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا پورا دل میں ڈر رہے تھے مسلمان۔ یہ جب آ گیا، یہ آیتیں جب نازل ہو گئیں، نبی کی برات ہے، وہ ہے، اور ان کو اب ملک چھوڑ دینا ہے 4 دن میں، تو اب مسلمان بھی ذرا تیار ہو کے بیٹھے، معلوم نہیں اب کیسا حملہ، کدھر سے کیا ہوگا کیا نہیں، ایسا۔ مگر الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا، خوش بول کے ہوا نکل گئی، کوئی مقابلے کو نہیں آیا، سب نے بات مان لی۔ اللہ کی طرف سے ایسا رعب پڑا کہ سب ادھر ادھر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں بھی ایسے ڈرتے رہتے، کچھ لوگ ہوا نا ایسا ہو جائے، کچھ بھی نہیں، کھڑے رہ گئے نا آپ ہمت کے ساتھ، ٹکر کے لیے آ گئے نا، کچھ بھی نہیں، سب بھاگ جاتے۔ یہی بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس میں کہی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2 جو تھے ساتھی، انہوں نے کہا بھی ارے تم یہ شام کے ملک میں گھس جاؤ، وہ سب بھاگ جائیں گے۔ بولے نہیں ہم نہیں آتے، تمہارا خدا دونوں جا کے لڑو، وہ ہٹ گئے نا تو ہم آ جائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ایسا دنیا میں کہیں ہوا؟ وہ سب چلے گئے، پھر ان کو حکومت دیے، ادھر سے انہوں جا رہے حکومت چھوڑ کے اور انہوں آ جا رہے۔ یہ بالکل جھوٹے خواب ہیں دین میں دیکھنے کے، ہے نا، شیخ چلی کے خواب۔ ایسا کبھی حکومتیں بدلتی ہیں؟ ہر جگہ حکومتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ٹکراؤ سے بنتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا کیوں بڑا کیا تھا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو مار دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ملک بھی دیا اور حکمت بھی عطا کی، اور اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پہلے کوشش کرنا پڑتا ہے، ٹکر لینا، میں گھر میں آرام سے ایسا قرآن آیا یہاں درس دے دیا، پھر جا کے سو گیا، پھر آیا اب سوچ رہا اب آ جاتا ہے، دیکھو دین کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، باہر نکلنا پڑتا ہے، سب کو سمجھانا پڑتا ہے، ملاقاتیں کرنا۔ اب میں پورا اتر پردیش 10 دن سے اتر پردیش گیا، وہاں کے سب لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں، سب کو سمجھا رہا ہوں کہ صاحب ہر لائن میں آپ کو آگے آنا چاہیے، عربی بھی سیکھیے، قرآن بھی سیکھیے، مدرسے میں بھی گیا، ادھر بھی گیا، ہر جگہ لوگ بول رہے ہیں ہاں صحیح بات ہے، ہم کو نہیں معلوم ہونا، مطلب گرام پنچایت کی بھی الیکشن آپ کو لڑنا پڑے گا، یہ سب کام کرنا پڑے گا، بزنس میں بھی آگے آنا پڑے گا، یہ سب نہیں کریں گے اپنے آپ چینج آ جائے گا اور آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، ہے نا۔ چھوٹے گاؤں میں بھی بیٹھ کے آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے بھی بمبئی میں ایک دفتر کھول سکتے ہیں، دبئی میں کھول سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے نکلو تو یہ سب پاسبلٹیز ہے۔ یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ جس پہ چاہتا ہے متوجہ ہوتا ہے ولی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اصل بات یہ تھی آیتوں کے اندر۔ اب کیا ہوا؟ بہت سے لوگ اسلام قبول کرے، نئے تھے ابھی، تو ان کو معلوم ہی نہیں، اب بھائی ہے تو کیا کرنا، بھائی نے تو اسلام قبول نہیں کیا، بھائی ہے سگا تو اس کے ساتھ بھی محبت ہے، ماں ہے ماں کے ساتھ بھی محبت ہے، اب کرنا کہ نہیں کرنا، ان سے لڑائی کرنا، ان سے رشتے توڑنا، ٹکرانا۔ اور اس کے اندر آگے ہیں انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، چاہے تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی، اس پہ نہیں ہیں تو ان سے دلی محبت مت رکھو آپ۔ یہ ہے دین کی تعلیم۔ کیسا بھی ہے تو میرا، تو یہ نہیں چلتا اسلام میں۔ اسلام یہ ہے کہ منیمم کم سے کم انہوں نے تقاضے پورے کرنا شرط اور لازم ہے۔ تو یہاں بتایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو، اب ایسے 9 مسلم جو تھے وہ ایک دم نئے آئے تھے، ان کے بارے میں ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ایمان لائے بس مسلمان، کتنا اچھا، کچھ بھی نہیں، خروج بھی نہیں ہے، ادھر فلسطین میں بچے مر جا رہے،
معصوم بچے لاشوں کے لاش رو رہے. آج بھی دیکھو کیسی چیخ پر. اللہ کا شکر ہے دیکھو اپنے کو کچھ بھی نہیں, بیٹھے بیٹھے یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا, جو تسبیح کرنے کا, آدھا پارا پڑھ کے جانے کا, بہترین جنت انتظار کر رہی, ہو رہے انتظار کر رہی ہے ماں. اللہ اپنے ساتھ ایسا, ان کے ساتھ فلسطین والوں کے ساتھ ویسا. تو ایسا رہتا ہے اسلام میں؟ ایسا نہیں رہتا. اسلام میں رہتا ہے جدوجہد. یہ قرآن اس لیے ہے کہ تم جدوجہد کرو, تم جاؤ سماج کی برائیوں کو روکو, رشوت کو روکو, بلاత్కాر کو روکو, ناپ تول کو روکو, بے انصافی کو روکو, غریبوں پہ حملہ ہو رہا ہے اس کو بچاؤ. یہ سب کام تمہارے ہیں. اس کے واسطے اللہ کے سپاہی ہیں آپ. اللہ کے سپاہی کون ہے پھر؟ مسلمان ہے جس نے کہا میں نے مان لیا اللہ اس کے رسول کو. تو کیا تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بہترین ہے, اچھا جنت مل گئی. بولے کوئی بھی آئے پکڑے, ہمارے پاس بھی تھے ایک صاحب, انہوں نے کیا کرے اپنے دوست کو, بولے کیا کرنا, بولے میں جیسا بول تم بول, میرے کو بہت فکر ہے, تو دوزخ میں جائیں گا, بول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہیں بولا محمد رسول, اس کو بھی نہیں معلوم, بس بولے اب تو جنت میں چلے جاتا ہے نا. اس کو معلوم بھی نہیں, مطلب بھی نہیں معلوم بیچارے, ان کو بھی نہیں معلوم. بولے پہلا کلمہ جو پڑھا نا جنت, تو ایسا کلمہ بچہ تھا وہ ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ مان. ویسے تو بچوں کو جہنم ہے ہی نہیں, بالغ ہونے تک تو کسی کو جہنم نہیں, کافر رہو مومن رہو. مگر ایسا تھوڑی ہے کہ ایسا ہوا, اس کے تقاضے ہیں. یہ تو خالی ایک وہ ہے لائن ہے. اب اس کے کیا ہیں آگے, یہ پورے سورہ بقرہ میں, سورہ توبہ میں آئیں گے نا, زبردست ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. آئے گا اپنے وقت. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ. ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ سچی بھی اللہ کی دین کے لیے وقت نکالنے والا کون ہے, جد و جہد کون کرنے والا ہے, قرآن کو قائم کرنے والا کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جاری و ساری کرنے والا کون ہے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. اور اللہ کے سوا اور رسول کے سوا اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا. کافروں سے ساٹھ گانٹھ نہیں کر لی دنیا بنانے کے لیے. ایسا نہیں کر سکتا مومن, اس کو مومن نہیں کہتے جو سانٹھ گانٹھ کر لے. مسلمانوں کو بیچ کے آ جائے, رہتے نا ایسا قوم کے غدار, مسلمانوں کی بھی قوم کے غدار رہتے, جا کے مل جاتے سب مسلمانی غلط کر رہے بلکہ ان کو بتاتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, بلکہ ان کے ساتھ منسٹریاں لے رہے, فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے. پوری دنیا میں ایسے ہی. آپ یہاں بھی دیکھیں نا, ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی تھا ویسا, انگریزوں کے ساتھ مل گیا, ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں وہ ہو گیا. ایسے مسلمانوں میں بھی اٹھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ. واللہ خبیر بما تعملون. تم جو کچھ کر رہے ہو نا, اللہ اس سے باخبر ہے. ٹھیٹ ٹھیٹ آئے ہیں, آپ خود گھر میں جا کے پڑھیے. میں اس لیے یہ پڑھ کے سناتا ہوں, جب میں نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھا, تو الحمدللہ میرے لیے زندگی بہت آسان ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو خود پڑھنا چاہیے, گھر میں جا کے محنت کرنا چاہیے. ایک دن میں نہیں آتا, لیکن جیسے جیسے آپ روز پڑھیں گے ایک ایک بات آپ پہ کھلتی جائے گی, آپ کی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے اور اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.